السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. میں ہوں مقدس اقبال اور میں ہوں سحر حیات. جانتے ہیں آج کی ہیڈ لائن. آرمی چیف کی امریکی وزیر دفاع اور مشیر قومی سلامتی سے ملاقات. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی. ISPR کے مطابق پاک امریکہ اقتصادی تعلقات تجارت مزید بہتر بنانے کا عزم کا اظہار کیا گیا. افغانستان سمیت تمام بین الاقوامی مسائل پر اتفاق رائے کا اظہار کیا گیا. چیف کا فلوریڈا میں سمندری طوفان سے ہلاکتوں پر بھی دلی تعزیت. مریم نواز نے عمران خان کو FFF فورن فنڈڈ فتنہ کا لقب دے دیا. نون لیگ کی نائب صدر کہتی ہیں لیول پلیننگ فیلڈ کے لیے عمران خان کی سزا بھی ضروری ہے. میری جدوجہد عمران خان کو سزا دلانے کے لیے ہے. اسلام آباد کی طرف جتھے لے کر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عمران خان نے ایوان صدر میں چھپ کر ملاقاتیں کی. NRO مانگا نہیں ملا تو جلسوں میں بدتمیزی شروع کر دی. مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنا پاسپورٹ واپس لے لیا. مریم نواز والد سے ملنے کے لیے بےتاب. آج لندن روانہ ہوں گی. لانگ مارچ کی تیاریاں. عمران خان پشاور میں کارکنوں سے حلف لیا. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب میں حلف نامہ سابق گورنر شاہ فرمان نے پڑھا. چیئرمین PTI نے کہا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. قوم کو اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہوگا. کسی وقت بھی حقیقی آزادی جمہوری مارچ کی کال دے سکتا ہوں. حکمرانوں نے مرضی کے فیصلوں کے لیے نیب پر اپنا آدمی بٹھا دیا. کرپشن کیسز معاف ہو رہے ہیں جو قدم کے ساتھ مذاق ہے. حکمران مجھے نااہل کرنا اور جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فتنہ گروپ عمران خان کے دھرنے کو سنبھالنے کی تیاری پوری ہے. اسلام آباد پر چڑھائی چاہتے ہیں. دھرنے کا تسلی بخش علاج کیا جائے گا. دھرنے پر آرٹیکل 245 کے تحت سیکیورٹی فورسز کو استعمال کریں گے. وزیر داخلہ کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اجلاس. PTI کے ممکنہ لانگ مارچ کو اسلام آباد داخلے سے روکنے کا فیصلہ. اسلام آباد پولیس سندھ پولیس رینجرز FC کی 30,000 نفری تعینات ہوگی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریڈ زون کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کی جائے. PM ہاؤس کی آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا. حکومت نے سائبر سیکیورٹی تحقیقات کے لیے 12 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. وزیر داخلہ سربراہ مقرر کمیٹی میں ISDI اور IP آفیسر بھی شامل ہوں گے. کمیٹی تحقیقات اور سفارشات کے مرتب کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ دے گی. FIA سابقان کی بڑی کارروائی. ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی. 14 افراد گرفتار کر لیے گئے. FIA کا کہنا ہے کہ ملزمان کا تعلق کراچی اور لاہور سے ہے. نفرت انگیز مہم چلانے والوں کے خلاف 15 سے زائد مقدمات درج کیے گئے. 40 ملزمان کے خلاف ابھی تک تحقیقات جاری ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کی مایوسی بڑھ گئی. وہ افواج کے خلاف مہم چلا کر حمایت پر مجبور کرنا چاہتے ہیں. قومی ادارے کو کمزور کرنے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا. غیر ملکی TV کو انٹرویو میں کہا کہ عمران نے معیشت اور خارجہ پالیسی تباہ کر دی. اس نے جھوٹ بول کر ملکی ساکھ اور امریکہ سے تعلقات کو نقصان پہنچایا. عمران خان کے دور میں متاثر ہونے والے پاک چین تعلقات دوبارہ بحال کیے جائیں. چیف جسٹس نے تاحیات نااہلی کے 62(1)(f) کو ظالمانہ قانون قرار دے دیا. چیف جسٹس کی فیصل بابٹا کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت جس میں ریمارکس دیے گئے کہ الیکشن کمیشن کے حکم کو کالعدم قرار دیا جائے. موجودہ کیس کو محتاط ہو کر تفصیل سے سنیں گے. سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں. سپریم کورٹ میں فیصل بابٹا کی درخواست پر مزید سماعت 6 اکتوبر کو ہوگی. وفاقی حکومت نے مطالبات مان لیے. کسان اتحاد کا اسلام آباد میں دھرنا ختم. وزیر داخلہ کا جناح ایونیو پر دھرنے میں آ کر مطالبات کی منظوری کا اعلان.
बयान में कहा गया कि किसानों का बिजली बिलों की अदायगी किस्तों में करने का मुतालबा मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलों में तोसी का जो ऐलान किया था, इस पर अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 10 दिन में जामे किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। हुकूमत सिंध की कराची में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन 30 अक्टूबर को ही होंगे। सिंध हुकूमत कराची डिवीजन में पुलिस की तैनाती यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत ने सैलाब की वजह से बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। 16 अक्टूबर को 12 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गयी। मुत्तहदा अरब अमारात से आए मुआलिजीन ने आसिफ जरदारी का मुआयना किया। अमले ने साबिक सदर की मेडिकल टेस्ट तसल्ली बख्श करार दे दी। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पैनल ने UAE की टीम को जरदारी की सेहत से आगाह किया। अरब अमारात की टीम आसिफ जरदारी का मुआयना मुकम्मल करने के बाद वापस चली गई। रबीउल अव्वल की पुरनूर घड़ियां मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में इमारतों पर चिरागात सजने लगे, मोहल्ले और गलियां सजाई जाने लगी। शहर शहर मिलाद की महफिल, मसाजिद को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के मैच की ऑफिशियल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के अलीम डार और एहसन रजा एम्पायर्स पैनल में शामिल। माया नाज एम्पायर्स हलीम डार अपना 7वां वर्ल्ड कप सुपरवाइजर करेंगे। पहले और सुपर 12 मरहले के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान किया गया।